السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا عربی گرامر کورس جاری ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے جان لیا کہ حروف ہجا کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ حروف اور حرکات مل کر کے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، پھر لفظ معنی دار بھی ہوتا ہے، بغیر معنی کا بھی ہوتا ہے۔ تو بے معنی والا لفظ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ معنی دار لفظ کو دیکھنا ہے۔ لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے بتایا تھا کہ اسم کو ہم چار پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کون کون سے پہلو ہیں؟ کوئی بھی اسم ہوگا ہم اسے جنس کے حوالے سے دیکھیں گے، یعنی مذکر اور مؤنث، عدد کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی وہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ پھر ہم اعراب کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے جنس کے حوالے سے پڑھ لیا ہے کہ کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو مؤنث کی تفصیل ہم نے جان لی کہ مؤنث حقیقی بھی ہوتا ہے، مؤنث غیر حقیقی بھی ہوتا ہے۔ پھر غیر حقیقی کی دو قسمیں بنائیں، علامتی مؤنث جس میں تین علامتیں ہیں، تین طرح کی علامتیں ہیں، گولی تاء ہے، الف ممدودہ ہے، الف مکسورہ ہے۔ پھر مؤنث سماعی ہے، ہواؤں کے نام، آگ کے نام، ملک و شہروں کے نام، شراب کے نام، باڈی کے جو ڈبل پارٹس ہیں ان کے نام، یہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں۔ پھر کچھ اسماء ایسے ہیں جو کسی گروپ میں نہیں آتے، مگر اہل عرب ان کو مؤنث مانتے ہیں، مؤنث لفظ شمار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے عدد کو بھی دیکھ لیا ہے، تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے معلوم ہے۔ کسی بھی واحد اسم کے آخر میں الف نون ایڈ کر دیجئے، تثنیہ آپ کا بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ جمع بھی دیکھ لیا ہے آپ نے کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جمع مکسر، ایک ہے جمع سالم۔ جمع مکسر کا مطلب جس کا واحد ٹوٹ جائے، واحد کی جھلک ختم ہو جائے، اور اس کے بنانے کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے، بلکہ جیسے کتابوں میں لکھا ہے یا ڈکشنریوں میں لکھا ہے آتا ہے، ہمیں ویسے یاد کر لینا ہے بس۔ لیکن جمع سالم بنانے کا فارمولہ ہے، وہ فارمولہ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمع مذکر سالم کا فارمولہ الگ ہے، جمع مؤنث سالم کا فارمولہ بنانے کا الگ ہے۔ جمع مذکر سالم کو بنانے کا فارمولہ ہے واو نون، کسی بھی واحد اسم کے آخر میں واو نون لگا دیجئے، جمع سالم بن جائے گا، مذکر بنے گا۔ یہ واو نون مگر کون سے اسم میں لگائیں گے؟ اس میں صفات میں لگائیں گے، ہاں، جو یہ لوگوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں، چیزوں کے نام ہوتے ہیں، ان میں نہیں لگانا ہے، بلکہ اس میں صفات میں، جس سے اچھائی برائی کی خبر ملے ہمیں، ایسے اسما میں واو نون لگایا جائے گا، جیسے مسلمتن، کافرتن وغیرہ ہے، یا مسلمن ہے، مسلمن ہے، کافرون ہے، کاذبن ہے، کاذبتن ہے، ایسے اسما میں، جیسے مسلمون ہو گیا، کافرون ہو گیا۔ اسی طرح الف تے لگا کے جمع مؤنث سالم بناتے ہیں، تو مسلمتن سے مسلماتن بن جائے گا، کافرتن سے کافراتن بن جائے گا۔ تو یہ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ اعراب کے حوالے سے پڑھیں گے، سمجھ رکھیں گے۔ وہ اسم کے جو چار پہلو ہیں اس میں سے ہمارا جنس کور ہو گیا، عدد بھی کور ہو گیا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اعراب کا ہے۔ اعراب کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ عربی زبان میں یہ سب سے مشکل ترین بحث ہے، اعراب کی بحث، سمجھ رکھے ہیں۔ مگر الحمدللہ آپ گھبرائیں نہ، بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، غور سے دیکھیے، کتابن، کتابن واحد مذکر ہے، ٹھیک۔ مروحتن واحد مؤنث ہے، ٹھیک۔ دیکھیے، اعراب کی بحث آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ ویسے میں آپ لوگوں کو عربی بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جانتے ہیں یہ ہمارا جو
چل رہا ہے عربی گرامر کورس سے، یہ پارٹ نمبر 1 ہے دوستوں، پارٹ نمبر 1 ہے۔ آپ ہمیں 40 دن تک کے لیے اپنا ٹائم دے دیں، 40 دن میں انشاءاللہ آپ کو کافی اچھی خاصی عربی آ جائے گی۔ لیکن یہ پارٹ نمبر 1 ہے، ہم انشاءاللہ بہت ساری باتیں، ہم کچھ باتوں کو چھوڑ رہے ہیں بیچ میں، تو وہ باتیں جو چھوٹ رہی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پارٹ 2 میں، دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ ہاں تو دیکھیے، بہرحال اعراب کی بحث دیکھیے۔ جیسے اعراب کی بحث کیا ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا حرکت کو، ہر حرکت کو اعراب سمجھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہر حرکت اعراب نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں کوئی بھی اسم ہو، اسم کے آخری حرف پر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں چینجنگ ہوگی، بدلاؤ ہوگا، کچھ تبدیلی ہوگی، زیر زبر پیش کی تبدیلی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، سمجھ رکھے ہیں؟ تو اس ٹاپک میں، اعراب کے ٹاپک میں، اعراب کی بحث میں جو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی عربی زبان کا اسم ہے، لفظ ہے، اس کے آخری والے حرف پر کیا آنا چاہیے، آخری والے حرف پر۔ یہ بات دماغ میں رکھیں، آخری والے حرف پر میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جیسے کتابن ہے تو بے آخری والا حرف ہے نا، تو جب ہم جملے میں کتاب کو استعمال کریں گے، سینٹینس بنائیں گے، جملہ بنائیں گے یا عربی عبارت پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخری والے حرف پر زبر آئے گا کہ زیر آئے گا کہ پیش آئے گا، سمجھ رکھے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی اسم ہو، ہر اسم، عربی زبان کا ہر اسم وہ یا تو حالت رفع میں ہوتا ہے، یا حالت نصب میں ہوتا ہے، یا حالت جر میں ہوتا ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ یا اس طرح اس کو کہیے کہ کوئی بھی اسم ہو، یا تو وہ منصوب ہوگا، یا مرفوع ہوگا، یا مجرور ہوگا۔ منصوب، مرفوع، مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، حالت رفع، نصب، جر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان کا کوئی بھی حرف ہو وہ انہی 3 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں وہ لفظ ہوگا، وہ اسم ہوگا، سمجھ رکھے ہیں؟ اب حالت رفع میں جب کوئی اس میں جائے گا تو دکھنے میں کیسا ہوگا؟ آخری والے حرف پر پیش شو ہوگا کہ زبر شو ہوگا کہ زیر شو ہوگا، کیا آئے گا؟ مثال کے طور پر کتاب ہے، کتاب کو میں حالت رفع میں لے گیا تو آخری حرف پر، کتاب کے آخری حرف پر یعنی با پر ہمیں پیش لگانا ہے کہ زبر لگانا ہے کہ زیر لگانا ہے۔ حالت نصب میں جائے گا تو یہی کتاب کیسا دکھے گا، کیسا پڑھا جائے گا، آخری حرف پر کیا لگائیں گے؟ اسی طرح حالت جر میں جائے گا، جب مجرور کی حالت میں یہ کتاب ہوگا تو کیسا دکھے گا، اس پر کیا لگانا ہے؟ آخری والے حرف پر۔ آخری والے حرف پر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو دماغ میں رکھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہر اسم کی اعرابی حالت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، آپ اذان میں سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمدن، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ تو یہی محمدن، اذان میں ہم محمدن پڑھ رہے ہیں، 2 زبر آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے؟ یہی کبھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پیش آ جاتا ہے، محمد بن جاتا ہے۔ پھر یہی محمد، کبھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اب یہاں دیکھیے محمد کے دال پر 2 زیر آ گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بھی یعنی عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو جو آخری والا اسم حرف ہے اس پر کیا چینجنگ آ رہی ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے، سمجھ رکھے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اعراب کے حوالے سے۔ دیکھیے
کتابن یہ واحد مذکر ہے. اسی طرح مروحتن واحد مؤنث ہے. رجلانی تثنیہ مذکر ہے. بنتانی تثنیہ مؤنث ہے. مسلمون جمع سالم ہے. صالحات جمع سالم مؤنث ہے. اقلام جمع مکسر مذکر ہے. نساء جمع مکسر مؤنث ہے. اب ان اسما کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حالت رفع میں ان کی صورت کیا ہوگی، ان کی شکل کیا ہوگی. حالت نصب میں ان کی شکل کیا ہوگی، حالت جر میں ان کی صورت کیا ہوگی. تو سب سے پہلے ہم واحد مذکر اسم کو دیکھتے ہیں، یعنی کتابن کو. کتابن کو ہم حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ کتاب کے با پر یعنی آخری حرف پر کیا شو ہوگا؟ پیش آئے گا کہ زبر آئے گا کہ زیر آئے گا، اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو کتابن واحد مذکر لفظ ہے. اس کو جب ہم حالت رفع میں لے جائیں گے، حالت رفع میں پڑھیں گے، تو یاد رکھیے کتابن حالت رفع میں جب جائے گا تو کتاب پر دو پیش شو کرے گا. یعنی کتابن ہے تو کتابن ہی رہے گا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ واحد مذکر اس میں جو بھی ہے، جتنے بھی اسما ہیں واحد مذکر اس میں، ہم ان کو اگر حالت رفع میں پڑھیں گے تو اس پر دو پیش شو کرے گا یا ایک پیش شو کرے گا حالت رفع میں. سمجھ رکھے ہیں؟ اچھا، یہی واحد مذکر لفظ کتاب جو ہے جب حالت نصب میں لے جائیں گے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو کتاب کو جب ہم حالت نصب میں لے جائیں گے تو کتاب کے با پر دو زبر شو کرے گا. یہ ہو جائے گا کتابن. کتابن دو زبر شو کرے گا اور با کے آخر میں ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا. وہ لکھنے میں الف آئے تو وہ الف لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. وہ ایک ایکسٹرا اضافی الف ہوتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھا جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ جو فارمولہ ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی واحد مذکر اس میں ہو، جب بھی وہ حالت نصب میں جائے گا تو دو زبر شو کرے گا یا ایک زبر شو کرے گا اور آخر میں ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا جو لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، جیسے کتابن. اب اسی کتاب کو ہم حالت جر میں لے جائیں گے تو کتاب پر پھر کیا شو کرے گا؟ تو جیسے ہی یہ کتاب حالت جر میں جائے گا تو کتاب کے نیچے دو زیر آ جائے گا، یعنی کتاب پر دو زیر شو کرے گا. جیسے کتابن، کتابن ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ فارمولہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی واحد مذکر اس میں ہو، اگر وہ حالت جر میں جاتا ہے تو اس پر دو زیر شو کرے گا یا تو ایک زیر شو کرے گا، جیسے کتابن. تو اب یہ کتاب جو ہے حالت رفع میں کتابن ہے دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں کتابن ہے دو زبر کے ساتھ اور ایک الف کا اضافہ ہوا ہے، حالت جر میں یہی کتاب کتابن بن گیا. اسی طرح آپ قلم کی مثال لے لیجئے. قلم کو جب حالت رفع میں پڑھیں گے، جب وہ حالت رفع میں ہوگا، قلم جب مرفوع ہوگا تو قلمن دو پیش کے ساتھ، نصب کی حالت میں قلمن دو زبر کے ساتھ اور ایک الف کا اضافہ، اور حالت جر میں قلمین ہو جائے گا. اسی طرح آپ ولدن کو دیکھ لیں. ولد
ولدن حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں ولدن ہو جائے گا دو زبر کے ساتھ اور ایک الف کا اضافہ ہوگا، حالت جر میں ولدن ہو جائے گا دو زیر کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیے ایک لفظ ہے مروحتن، واحد مؤنث ہے، یہ حالت رفع میں کیسے پڑھا جائے گا؟ یعنی مؤنث اسما کو ہم دیکھتے ہیں جو گولی والی تا، جو گولی تا سے مؤنث ہیں، تو مروحتن کو جب حالت رفع میں لے جائیں گے تو وہی دو پیش کے ساتھ، مروحتن ہے تو مروحتن ہی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی بھی واحد مؤنث لفظ ہو جب ہم اس کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے یا تو ایک پیش کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مروحتن، اب یہی مروحتن جب ہم نصب کی حالت میں لے جائیں گے تو پھر مروحتن پر کیا شو کرے گا؟ تو نصب کی حالت میں مروحتن پر دو زبر آ جائے گا، مروحتن۔ اچھا، اس میں ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ہم نے کہا ہے کہ واحد مذکر اس میں جب حالت نصب میں جائے گا تو ایک الف کا اضافہ ہوگا، وہ الف لکھا تو جائے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مگر واحد مؤنث میں یعنی وہ اس میں جو گولی تا سے لگا کے مؤنث بنائی گئی ہے، ان اسما کو جب حالت نصب میں لے جائیں گے تو دو زبر تو آئے گا مگر الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے مروحتن۔ اسی طرح آپ مسلمتن پڑھ لیجئے، عابدتن، یہ سب مؤنث الفاظ ہیں۔ اچھا، یہی مروحتن جب حالت جر میں جائے گا تو کیا صورت ہوگی؟ تو مروحتن جیسے ہی حالت جر میں جائے گا تو اس پر دو زیر شو کرے گا، مروحتن ہو جائے گا۔ تو آپ یہاں پہ یہ سمجھیے کہ واحد مؤنث اس میں جب ہم ان کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو دو پیش شو کرے گا یا ایک پیش شو کرے گا۔ حالت رفع میں کبھی زبر نہیں آئے گا دوستو، کبھی زیر نہیں آئے گا، یہ دماغ میں رکھیں۔ حالت رفع میں جو بھی اس میں ہوگا ہمیشہ دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ آئے گا۔ یہی واحد مؤنث اس میں جب حالت نصب میں جائے گا تو مروحتن آ جائے گا، دو زبر آ جائے گا۔ یہی مروحتن کو جب حالت جر میں لے جائیں گے تو دو زیر شو کرے گا، مروحتن ہو جائے گا۔ اب تثنیہ الفاظ کو دیکھیں، رجلانی یہ تثنیہ مذکر ہے، اس کو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے یہ رجلانی ہے تو حالت رفع میں بھی رجلانی ہی ہوگا۔ تثنیہ کا جو لفظ ہے حالت رفع میں آنے سے شو ہوتا ہے، حالت رفع میں تثنیہ آنے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے رجلانی، آنے کی آواز پر دھیان دیجئے، آنے کی آواز پر دھیان دیجئے۔ رجلانی، بنتانی، کلمتانی، حبیبتانی، یہ سب حالت رفع میں ہیں۔ اچھا، یہی رجلانے کو جب حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیا پڑھنے کی صورت ہوگی؟ تو یاد رکھیے رجلانے کو جب حالت نصب میں لے جائیں گے تو اب یہاں پر آنے کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ یہاں رجلانے سے رجلینی ہو جائے گا، رجلینی، بنتینی، مگر معنی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رجلانے کا معنی دو مرد ہے، اب یہی رجلانے جب حالت نصب میں جائے گا تو رجلینی بن جائے گا، معنی دو مرد ہی کا ہوگا، معنی دو مرد ہی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، معنی میں فرق نہیں آئے گا، پڑھنے کی صورت بدل جائے گی، تثنیہ کی شکل بدل جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ تثنیہ حالت رفع میں آنے کے ساتھ اور حالت نصب میں اور جر میں عینی کی ساتھ، سمجھ رکھے ہیں، یہ نون کا اضافہ ہوگا حالت نصب میں اور حالت جر میں تثنیہ پڑھنے کی صورت میں۔ تو رجلانے حالت رفع میں رجلانے ہے، دو مرد،
حالت نصب میں رجلینی ہو جائے گا اور حالت جر میں بھی یہی شکل ہوگی یعنی رجلینی۔ اسی طرح بنتانے کو دیکھیے، بنتانے حالت رفع میں یعنی الف نون والا جو ہے ساؤنڈ اس سے بنتانے ہوگا حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں کیا صورت ہوگی؟ تو بنتانے سے بنتینی، بنتینی یہ نصب بھی ہے اور حالت جر بھی ہے۔ اسی طرح قلمانی حالت رفع کی صورت، قلمینی حالت نصب کی صورت، قلمینی حالت جر کی صورت۔ تو یہ تثنیہ مکمل ہوا۔ اب جمع مذکر سالم کو دیکھیے، یہ حالت رفع میں کیسے پڑھا جائے گا؟ تو جمع مذکر سالم جیسے مسلمونہ ہے، اب اس کو جب حالت رفع میں پڑھیں گے نا تو جمع مذکر سالم حالت رفع میں جو ہے اونا کی آواز آتی ہے، یعنی واو نون والی جو جمع ہے، جو پہچان ہے، جو علامت ہے، اس کے ساتھ حالت رفع میں جمع مذکر سالم اس میں ہوگا۔ جیسے مسلمونہ، تو مسلمونہ یہ حالت رفع کی صورت ہے۔ اب مسلمونہ کو جب ہم حالت نصب میں لے جائیں گے تو مسلمونہ نہیں رہے گا، بلکہ اب یہی مسلمونہ مسلمینہ بن جائے گا۔ معنی میں فرق نہیں آئے گا، پڑھنے کی شکل بدل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمونہ بہت سے مسلم مرد ہیں، اور حالت نصب میں حالت جر میں یہ مسلمینہ ہو جائے گا۔ تو حالت رفع کی صورت مسلمونہ کی ہے، حالت نصب کی صورت مسلمینہ کی ہے، حالت جر کی صورت بھی مسلمینہ کی ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جمع مذکر سالم اس میں ہو، حالت رفع میں اونا والی صورت ہوگی، حالت نصب اور جر میں اینا کی صورت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے عابد، عابد کو ہم جمع مذکر سالم حالت رفع میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ تو عابد سے حالت رفع کی صورت جو جمع مذکر سالم کی بنے گی وہ ہے عابدون، عابد سے عابدون واو نون والی صورت، عابدون یہ حالت رفع کی صورت ہے۔ اب حالت نصب میں کیسے پڑھا جائے گا؟ عابدون عابدین بن جائے گا، حالت جر میں عابدین۔ تو رفع میں اونا کی آواز، نصب اور جر میں اینا کی آواز، یہ دماغ میں رکھیں۔ اب آئیے جمع مؤنث سالم کو دیکھتے ہیں۔ جیسے صالحات ایک لفظ ہے، اب اس کو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ تو صالحات جو ہے حالت رفع میں صالحاتن دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں صالحاتن دو زیر کے ساتھ، حالت جر میں صالحاتن۔ اب جمع مؤنث سالم کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ رفع کی صورت میں کوئی بھی جمع مؤنث سالم ہوگا اس پر دو پیش شو کرے گا، اور حالت نصب اور حالت جر میں جب وہی اس میں جائے گا تو دو زیر ہمیشہ شو کرے گا، ایک زیر بھی آ سکتا ہے۔ تو صالحات حالت رفع میں صالحاتن ہوگا دو پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں صالحاتن ہوگا۔ اسی طرح عابدات حالت رفع میں عابداتن، حالت نصب اور جر میں عابداتن، معنی میں کوئی فرق نہیں، پڑھنے کی شکل بدل گئی۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر اس میں ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے قلم کی جمع مکسر اقلام ہے، تو اقلام کو جب حالت رفع میں پڑھیں گے نا تو یاد رکھیے کہ جو واحد مذکر کی صورت ہے پڑھنے کی بالکل سیم ویسے ہی جمع مذکر مکسر کی بھی صورت ہے، تو جمع مکسر مذکر کی بھی وہی صورت ہے۔
جیسے واحد مذکر اس میں حالت رفع میں ہم نے کتاب کو دیکھا تھا کہ حالت رفع میں کتاب کتابن بنا تھا، حالت نصب اور جر میں کتابن بنا تھا، اور حالت جر میں کتابن بنا تھا۔ نصب میں کتاب پر ایک الف کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر بھی ہے، جیسے اقلام ہے، اس کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو دو پیش کے ساتھ اقلامن ہوگا، حالت نصب میں اقلامن ہو جائے گا، اور ایک الف کا اضافہ اس میں بھی ہو جائے گا۔ یعنی نصب کی صورت میں واحد مذکر پر ایک الف آئے گا تو جمع مکسر مذکر میں بھی ایک الف کا اضافہ ہوگا، جو لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، اور حالت جر میں اقلامن بن جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے جمع مکسر مؤنث کا لفظ ہے نساء۔ اب نساء کو حالت رفع میں پڑھیں گے تو نساءن بنے گا، وہی دو پیش کے ساتھ۔ حالت نصب میں نساءن ہو جائے گا، مگر نساءن میں ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسے واحد مؤنث کے اسم میں جو گولی تا والی ہے، اس میں وہ جب حالت نصب میں جاتا ہے تو دو زبر تو شو کرتا ہے مگر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث بھی ہے کہ جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو اس میں بھی ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک الف کا اضافہ کہاں کرنا ہے؟ صرف واحد مذکر پر اور جمع مکسر مذکر میں، جیسے کتابن ہے ویسے ہی اقلامن ہے، یعنی ایک الف کے ساتھ۔ تو نساءن جو ہے یہ حالت رفع میں نساءن ہے، حالت نصب میں نساءن ہے، اور حالت جر میں نسائن ہے۔ تو امید ہے کہ ان اسما کی اعرابی حالت آپ سمجھ گئے۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیجئے، جیسے ایک لفظ ہے شیء، شیء کی معنی چیز۔ اب اس کو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ دو پیش لائیے اپنے دماغ میں حالت رفع میں، تو یہ شیء جو ہوگا یہ شیئن پڑھا جائے گا۔ اب یہ شیئن کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ شیئن ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک الف کا اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ایک الف کا اضافہ، کیونکہ یہ شیء جو ہے مذکر اس میں ہے اور واحد ہے، اور مذکر واحد پر جو ہے ایک الف کا اضافہ آخر میں ہوگا۔ تو شیء جو ہے حالت رفع میں شیئن ہے دو پیش کے ساتھ، اور حالت نصب میں شیئن ہو جائے گا اور ایک الف کا اضافہ ہوگا۔ یہی شیئن جب حالت جر میں جائے گا تو شیئن بن جائے گا دو زیر کے ساتھ۔ کرسی کو دیکھ لیجئے، کرسی حالت رفع میں کیسے پڑھا جائے گا؟ تو کرسی حالت رفع میں کرسی یون، اور حالت نصب میں کرسی ین ایک الف کے ساتھ، مذکر اس میں ہے اس لیے، اور آخری اور حالت جر میں کرسی ین ہو جائے گا دو زیر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے حدود۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، جیسے حدود اللہ۔ تو حدود یہ حد کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ اس کو ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دو پیش اپنے دماغ میں لائیے۔ تو حدود جو ہے حالت رفع میں حدودن ہوگا، حالت نصب میں حدودن دو زبر کے ساتھ اور ایک الف کا اضافہ ہوگا، چونکہ جمع مکسر مذکر پر بھی حالت نصب میں ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے کتابن ہے، اقلامن ہے، ویسے ہی حدودن بھی ہے۔ اب یہی حدود جب حالت نصب کے بعد حالت جر میں اگر پڑھیں، یہی حدود اس میں جو ہے حالت جر میں پڑھیں تو یہ بن جائے گا حدودن دو زیر کے ساتھ۔ سمجھ رکھے گئے؟ ایک لفظ ہے جنتن، جنت کو دیکھ لیں، حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ جنتن، حالت نصب میں جنتن، حالت جر میں جنتن۔ جنت کی تثنیہ ہے جنتان، دو جنتیں، دو باغات۔ تو جنتان کو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ جنتانی۔
आनी की आवाज़। हालत नसब में जन्नतैनी, आईनी की आवाज़, जन्नतैनी ये नून के साथ। हालत जर में जन्नतैनी होगा। हालत नसब और हालत जर में तस्निया की एक ही सूरत है। तो जन्नतैनी हालत नसब में भी है और जन्नतैनी हालत जर में भी है। तालिबात, बहुत सी तालिब इल्म, बहुत सी तलबा, यानी मुअन्नस इसमें है, तो इसको तालिबात को हालत रफ़ा में पढ़ें तो तालिबात हालत रफ़ा में तालिबातुन, हालत नसब में तालिबातिन, हालत जर में भी तालिबातिन। इसी तरह देखिए जज़ा एक लफ्ज़ है, जज़ा के माने बदला। अब इसको हालत रफ़ा में पढ़िए, जज़ाउन होगा, हालत नसब में जज़ाअन होगा, हालत जर में जज़ाइन होगा। इसी तरह सूउन एक लफ्ज़ है, हालत नसब हालत रफ़ा में सूउन होगा, हालत नसब में सूअन होगा और हालत जर में सूइन होगा। अजीज़ तलबा इकराम, एराब की हमने पहचान कर ली। इस वीडियो को बार बार सुने और अपने अस्मा के एराबी हालत को दुरुस्त करें। याद रखिए कि अरबी ज़बान में कोई भी इसमें होगा वो तीन हालतों में से किसी न किसी हालत में ज़रूर होगा, या तो वो हालत रफ़ा में होगा, या वो हालत नसब में होगा, या वो हालत जर में होगा। तो कोई इसमें जब हालत रफ़ा में है तो पढ़ेंगे कैसे? तो याद रखिए दो पेश या एक पेश। अब वही अस्मा जब हालत नसब में जाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो याद रखिए वाहिद मुज़क्कर इसमें है तो दो ज़बर शो करेगा और एक अलिफ का इजाफा होगा। इसी तरह जमा मुकस्सर मुज़क्कर है, वो भी जब हालत नसब में होगा तो दो ज़बर और एक अलिफ का इजाफा। हालत जर में जाएंगे तो ज़ेर शो करेगा, दो ज़ेर या एक ज़ेर। तो बहरहाल मैंने काफ़ी हद तक आपको इसमें के एराबी हालत को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। न समझ में आई हों तो बार बार वीडियो को देखें और सुने। इंशाअल्लाह एराब के हवाले से आपको ज़रूर बात समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।